بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سریا کی نانی کا جواب تھا، اور سریا اگر یہ نہ چاہتی تو میں اسے بیوقوف سمجھتی۔ تم خود سوچو، اگر تم خود سریا کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل میں ایسے نوجوان کے لیے ایک نہ مٹنے والی خواہش بیدار نہ ہوتی؟ عبد الرحمن نے قدر تعمل کے بعد جواب دیا، اس میں شک نہیں کہ وہ خوش وضع ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ شریف ہے، عالی نسب بھی معلوم ہوتا ہے، میر چشم بھی ہے، لیکن اگر سریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب کرنے کی حماقت نہ کرتا جو آٹھوں پہر سر ہتھیلی پر رکھے پھرتا ہو۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مجھ سے سریا کے متعلق اپنا فیصلہ منوا کر رہو گی، اس لیے میں ہتھیار ڈالتا ہوں۔ تم مطمئن رہو، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ چلا نہ گیا ہو۔ اسماعیل، اسماعیل، اس نے بلند آواز سے کہا۔ جی، اسماعیل کی آواز آئی۔ مہمان یہی ہے؟ جی ہاں۔ ان سے کہو تھوڑی دیر ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ حنیفہ نے کہا، لیکن خدا کے لیے کوئی اور حماقت نہ کر بیٹھنا۔ اس نے بگڑ کر کہا، تم اب بھی مصر ہو کہ اسے اشرفیاں پیش کرنا حماقت تھی؟ حنیفہ نے جواب دیا، حماقت نہیں تو اور کیا تھا؟ خدا کی قسم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یہ پہلا شخص ملا ہے جسے دولت سے نفرت ہے۔ اچھا، اب خدا کے لیے جاؤ، لیکن سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ تو کیا میں سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، دنیا میں صرف تم ہو جسے میں اپنی دانش مندی کا معترف نہ بنا سکا، ورنہ بلخ، بخارا اور سمرقند میں کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے میری مدح میں قصیدے نہ لکھے۔ اگر آج تم نے غلطی نہ کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری عقل مندی کی معترف ہو جاؤں گی، تو پھر دروازے کے قریب بیٹھ کر غور سے میری باتیں سنتی رہو۔ عبد الرحمن دوسرے کمرے میں طاہر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ عبد الرحمن طاہر سے مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹا، تمہیں دیر ہو رہی ہے، لیکن میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن نے کہا، ایسی باتوں کے لیے لوگ لمبی چوڑی تمہید بناتے ہیں، لیکن تمہارے جانے کی جلدی ہے اور میں بھی بہت مصروف ہوں۔ مہمان خانے میں بہت سے تاجر ٹھہرے ہوئے ہیں اور مجھے ان سے ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں اس قصے کو مختصر کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں دولت پیش کی اور وہ تم نے ٹھکرا دی، اور سچ پوچھو تو مجھے اس بات پر بہت صدمہ ہوا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ اپنی بات پر ابھی تک مصر ہیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رقم مجھے دینا چاہتے ہیں وہ خارزم شاہ کے بیت المال میں بھیج دیں، قوم کو اس سے زیادہ ضرورت شاید کبھی نہ ہو۔ میں تمہاری یہ خواہش رد نہیں کرتا، یہ رقم وہاں بھیج دی جائے گی، لیکن اس وقت میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ تمہارے دل میں ایک ایسی خواہش ہے جو تم نے ابھی تک مجھ سے بیان نہیں کی۔ عبد الرحمن کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ طاہر نے کہا، تو آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سی خواہش ہے؟ بات یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اور شرافت سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے انعام کا مستحق کر چکے ہو۔ طاہر نے کہا، اگر وہ انعام سونے اور چاندی میں نہیں تو میں یقیناً اسے حاصل کرنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ نوجوان، تم صاف طور پر کیوں نہیں کہتے کہ تم سریا کے سوا مجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے؟ طاہر نے آنکھیں جھکا لیں۔ بولتے کیوں نہیں؟ شریف نوجوان ایسے موقعوں پر بولا نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے حنیفہ نے دروازے کا پردہ اٹھایا اور اندر آ گئی۔ طاہر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ معمر خاتون نے طاہر کے سر پر شفقت سے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا سریا تمہاری ہے، اب جاؤ، لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ صبر رفتار گھوڑے کی ہر جست اسے اس سرزمین سے دور لے جا رہی تھی۔ شیخ عبد الرحمن کے محل اور بلخ کے بازاروں میں سے نکلتے ہوئے طاہر نے محسوس کیا کہ وہ اس شہر میں ایک اجنبی نہ تھا۔ طاہر کو بلخ کی ہر شے اپنی محسوس ہوتی تھی، وہ جیسے مدتوں سے اس شہر میں رہ چکا ہو، برسوں ان فضاؤں میں پرواز کر چکا ہو۔ زید نے حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد استبل میں ایک چکر لگایا، نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمع بجھانے کے لیے اٹھا، لیکن کچھ سوچ کر بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگا، اور زور زور سے صندوق کھینچنے کے بعد مطمئن سا ہو کر اس نے شمع بجھا دی۔ یہ صندوق، جس کے اندر طاہر کی باقی دولت کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار بھی تھی، زید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ طاہر کے جانے کے بعد اس نے گھر سے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔ وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بغداد کے ان بے شمار چوروں اور
اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا، جو اس کے خیال میں طاہر کے چلے جانے کے بعد اس صندوق پر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے ساری رات بیٹھا رہتا۔ اس کے بعد اس نے پلنگ پر سونے کے بجائے صندوق پر بستر لگا لیا، لیکن صندوق لمبائی اور چوڑائی میں چھوٹا تھا، کئی بار وہ کروٹ بدلتے وقت نیچے گر پڑتا۔ آہستہ آہستہ اس کے خدشات کم ہو گئے اور اس نے صندوق گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے کر لیا۔ اب مکان کے نوکر یہ کہا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت اس کی بڑبڑاہٹ کی بیماری کم ہو گئی ہے۔ زید کو ابھی اچھی طرح نیند نہ آئی تھی کہ اسے پھاٹک کی طرف کھٹکھٹاہٹ اور اس کے بعد چوکیدار کی آواز اور پھر پھاٹک کے کھلنے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ وہ تلوار سنبھال کر اٹھا اور بلند آواز میں چلایا، کون ہے؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتا ہوا کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اور کواڑ سے کان لگا کر سننے لگا۔ ایک گھوڑا پھاٹک کے اندر داخل ہو رہا تھا اور نوکر ایک دوسرے کو جگا رہے تھے۔ زید کہاں ہے؟ کسی نے مکان کے قریب آ کر پوچھا۔ زید کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ یہ طاہر کی آواز تھی۔ جب چوکیدار نے یہ جواب دیا کہ وہ سو رہا ہے تو اس نے چادر اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی، جھٹ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور بھاگتا ہوا طاہر سے لپٹ گیا۔ لیکن تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار؟ اف، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے آپ کو ڈاکو سمجھ کر اسے اٹھایا تھا۔ طاہر ہنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اسے اچانک شکایت کے وہ ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہ ختم ہونے والی راتوں میں دہرایا کرتا تھا۔ وہ فقط اتنا کہہ سکا، آپ تندرست تو رہے، زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں بہت پریشان تھا، طاہر نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کل آپ کے متعلق ایک نجومی سے پوچھا تھا، اس نے کیا بتایا؟ اب اگر وہ مجھے مل جائے تو اس کی کتابیں چھین کر دریا میں پھینک دوں گا۔ جھوٹا، فریبی، مکار! پھر بھی اس نے کیا بتایا تھا تمہیں؟ خدا اسے غارت کرے، وہ کہتا تھا آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آپ تاتاریوں کی قید میں ہیں، اور جب تک ستارے کی گردش ختم نہیں ہوتی آپ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ستارے کی گردش 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس بے ایمان کو خواہ مخواہ ہی 5 دینار دیے۔ اس نے آپ کے متعلق اور بھی بہت سی واہیات بکی تھیں۔ طاہر نے ہنستے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ زید نے نوکروں کو متوجہ دیکھ کر رازداری کے لہجے میں کہا، چلیے اندر چلیے۔ طاہر نے باورچی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر زید نے مشعل جلائی۔ روشنی میں اس کی نگاہیں طاہر کی بلائیں لے رہی تھیں۔ طاہر نے پوچھا، ہاں، وہ واہیات باتیں کیا تھیں؟ وہ کہتا تھا کہ آپ پر ایک تاتاری شہزادی عاشق ہو جائے گی اور اس کی بدولت آپ تاتاریوں کی قید سے خلاصی پائیں گے۔ کل اگر وہ مجھے مل گیا تو اس کی ایسی گت بناؤں گا کہ تمام عمر یاد رکھے گا۔ طاہر نے پوچھا، مدینے سے کوئی خط آیا ہے؟ احمد بن حسن یہاں خود آئے تھے اور 2 ہفتے رہ کر چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ بغداد پہنچتے ہی اپنا حال لکھیں۔ طاہر نے اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا۔ زید نے جواب دیا، مبارک قریباً ہر روز آ کر پوچھ جاتا ہے، عزیز اور عبد الملک دوسرے تیسرے دن آ کر پوچھ جاتے ہیں، باقی کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہاں، ایک بڑھیا بھی یہاں کئی بار آئی اور وہ آپ کے متعلق پوچھا کرتی ہے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دریا کا پل عبور کرنے کے بعد وزیر اعظم کے محل میں داخل ہو گئی تھی۔ طاہر نے کہا، اب میں ایک اہم کام تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ابھی عبد العزیز کے پاس جاؤ، انہیں میری طرف سے کہو کہ وہ عبد الملک اور باقی قابل اعتماد دوستوں کو لے کر فوراً یہاں آ جائیں۔ اگر وہ سو رہے ہوں تو بھی انہیں کہنا کہ بہت ضروری کام ہے، میرا خط لیتے جاؤ۔ طاہر کھانا کھا کر فارغ ہوا تو زید، عبد العزیز، عبد الملک اور مبارک کو اپنے ہمراہ لے کر پہنچ گیا۔ زید دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور طاہر اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ عبد العزیز کی رائے میں خلیفہ، وزیر اعظم اور وحید الدین تینوں اس سازش میں شریک تھے۔ مبارک کی اپنی کوئی رائے نہ تھی، وہ صرف عبد العزیز کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ عبد الملک بولنے کے بجائے سوچ رہا تھا۔ جب طاہر نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یہ کہا، آپ کے ساتھی جو اس سازش کے ثبوت میں پیش کیے جا سکتے تھے مارے جا چکے ہیں۔ وحید الدین ابھی تک روپوش ہے، اس کی جگہ اس کا نائب مہلب بن داؤد کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم وحید الدین کا پتہ نہیں لگا لیتے ہم کسی پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مر چکا ہے یا کسی نامعلوم قید خانے میں پڑا ہوا ہے تو کم از کم میں اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اس سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبد العزیز نے سوال کیا، وہ کیسے؟
عبد الملک نے جواب دیا، اسے درپردہ مارنے یا قید کرنے میں اس شخص کو دلچسپی ہو سکتی ہے جسے اس کو عوام کے سامنے لانے میں اپنی سازش کا بھانڈا پھوٹ جانے کا ڈر ہو، مثلاً خلیفہ یا وزیر اعظم یا کوئی اور جس نے اس کے نام سے سازش کی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا ہے تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ تنہا ان سب باتوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب تک ہم وحید الدین کے غائب ہونے کا راز نہیں کھولتے، ہمیں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ طاہر نے کہا، یہ راز صرف 3 شخصوں سے معلوم ہو سکتا ہے: خلیفہ، وزیر اعظم اور مہلب بن داؤد۔ میں مہلب کو اس لیے شریک کرتا ہوں کہ وحید الدین کے غائب ہو جانے کے بعد عام حالات میں خلیفہ کو اس کے نائب پر قطعاً بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے ایک دم وزیر خارجہ بن جانے سے بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سے پہلے کس سے ملوں؟ عبد الملک نے کہا، سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملیں۔ خلیفہ کے وسیع محل میں ایسے اسرار کو جاننے والے ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے محل میں کم از کم ایک وجود ایسا ہے جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ عبد الملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ بھول گئے، میں تو آپ کی خاطر ہر دوسرے یا تیسرے دن اپنی بیوی کو صفیہ کی تسلی کے لیے بھیجتا رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، میرے ساتھ آپ کی ہمدردی اخلاقی قیود سے تجاوز تو نہیں کر گئی؟ نہیں، میں نے صرف ایک دوست کا فرض پورا کیا ہے، وہ آپ کے متعلق واقعی بہت پریشان تھی۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے آپ کو بڑا بھائی بنانے پر اعتراض نہیں، لیکن یہ اطمینان رکھیے کہ اس لڑکی سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ بہرحال اسے آپ سے انس نہیں، محبت ہے، والہانہ محبت۔ میں خوش ہوں کہ وہ اس قابل ہے، میری بیوی بھی اس کی بہت تعریف کرتی ہے۔ چاروں دوست پھر اصل موضوع پر لوٹ آئے اور دیر تک بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملے۔ عبدالعزیز وہیں سو گیا اور عبد الملک اور مبارک اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف چل دیے۔ علی الصباح نماز سے فارغ ہو کر طاہر وزیر اعظم کے محل پر پہنچا۔ باغیچے میں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں جانب خوشنما پھولوں کی کیاریاں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے پھولوں کے درمیان ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چند پھول تھے۔ وہ ایک پودے کے پاس پہنچ کر رکی، جھک کر ایک پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر کے پاؤں کی آہٹ سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ طاہر نے ایک ہی نگاہ میں اسے پہچان لیا، وہی بڑی بڑی آنکھیں جو اس نے دریائے دجلہ کے کنارے پر دیکھی تھیں، وہی حسین چہرہ جو اس نے چاند کی روشنی میں اس باغ کے ایک گوشے میں دیکھا تھا، وہ صفیہ تھی، وہی صفیہ۔ طاہر کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ مسرت سے ٹمٹما اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے طاہر جھجکا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے نکل گیا۔ وزیر اعظم نے اطلاع ملتے ہی اسے اندر بلا لیا، بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور کہا، تم نے بہت دیر لگائی، میں مایوس ہو چکا تھا، کب پہنچے؟ طاہر نے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کیا کہ وزیر اعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوسی سے زیادہ اسے پریشانی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وزیر اعظم فوراً ابو اسحاق، کمال اور جمیل کے متعلق پوچھے گا، لیکن اسے جیسے ان کے متعلق یاد بھی نہ تھا۔ طاہر نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ قراقرم پہنچنے کے حالات بیان نہ کیے تھے کہ وزیر اعظم نے بات کاٹ کر سوال کیا، خلیفہ کا خط پڑھ کر چنگیز خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم خوارزم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ جھوٹا، فریبی، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ طاہر نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن چنگیز خان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے خلیفہ کے غیر جانبدار رہنے کے متعلق اطمینان ہو چکا ہے۔ شاید قراقرم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چنگیز خان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ خوارزم شاہ کے متعلق خلیفہ کا ظاہر باطن ایک نہیں۔ یہ تو ہر احمق کو معلوم ہے اور میں چنگیز خان کو احمق نہیں سمجھتا۔ بہرحال مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ تمہیں وہاں بھیجا گیا۔ اب دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے در پردہ چنگیز خان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سپہ سالار کے مستعفی ہو جانے سے اس قسم کے شکوک اور بڑھ جائیں گے۔ سپہ سالار مستعفی ہو گئے؟ وزیر اعظم طاہر کے اس سوال پر چونکا۔ ابھی یہ خبر کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، وحید الدین کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ نہیں، اور مجھے اب ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس بارے میں میری کوئی مدد کریں گے؟ وزیر اعظم نے بے پرواہی سے جواب دیا، خلیفہ کو نوجوانوں کے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں،
تم انہیں یہ کہو گے کہ خارزم شاہ کی مدد کا فوراً اعلان کر دیا جائے، اور تمہیں وہی جواب ملے گا جس سے مایوس ہو کر سپہ سالار مستعفی ہونا چاہتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ تمہیں ہم نے کب سے مشیر بنایا ہے؟ ممکن ہے کہ میں خلیفہ کے سامنے آنے والے خطرات کا صحیح نقشہ پیش کر سکوں۔ اور وزیر اعظم نے بات کاٹ کر کہا، برخوردار، بغداد میں سمجھانے والوں کی کوئی کمی نہیں، تم جاؤ، میں وقت آنے پر تمہیں بلا لوں گا، تمہارے لیے میں کوئی موزوں عہدہ سوچ رہا ہوں، چند دنوں تک تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ طاہر نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں سلطنت میں کسی عہدے پر فائز ہو کر کوئی شخص قوم کی صحیح خدمت سر انجام نہیں دے سکتا، تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر میں اپنے آپ کو قوم کا ایک جانساز سپاہی ثابت کر سکوں گا۔ یہ کہہ کر طاہر وزیر اعظم سے مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ صفیہ اپنے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ لیے باغ میں گزرنے والی نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ طاہر نے تذبذب کی حالت میں ایک قدم اٹھایا، لیکن صفیہ نے جلدی سے کہا، میں یہ پھول توڑ رہی تھی، لیجئے۔ اس نے پھول طاہر کی طرف بڑھا دیے اور طاہر نے بدحواسی کی حالت میں پھول پکڑ لیے۔ وہ بولی، بغداد میں آپ کا بہت انتظار تھا، آپ نے بہت دیر لگائی۔ ہاں، کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے۔ طاہر کوئی اور بات کیے بغیر چل دیا۔ صفیہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ کیاریوں کے پھول مسکرا رہے تھے اور نہر کا شفاف پانی کہکہے لگا رہا تھا۔ اس نے پھر چند پھول توڑے اور سنگ مرمر کے سل پر کھڑی ہو کر انہیں ایک ایک کر کے ندی میں پھینکنے لگی۔ صفیہ، صفیہ، تم آج گھر نہیں آؤ گی؟ سکینہ ڈیوڑی کے قریب سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ آئی سکینہ، اس نے جلدی سے قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر نکلنے کے بعد طاہر دریا کے پل پر تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ اس نے پھولوں کی طرف غور سے دیکھا، پھر جھک کر بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی گہرے خیال میں پھولوں پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھول گر کر دریا میں تیرتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سریا، سریا، میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اس کے مکان پر عبدالعزیز، عبد الملک، مبارک اور افضل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ طاہر نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ اب تک یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ اس وقت ہم سازش کے اصلی مجرم کو پکڑنے یا پکڑوانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس سے خوارزم کی مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم مجرم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں خلیفہ کا بھی ہاتھ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بری الذمہ ہوں، لیکن وقت ایسا نہیں جسے ضائع کیا جائے۔ تاتاریوں کا سیلاب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جائے، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ بغداد میں ہر فرقے نے دوسرے فرقے اور ہر گروہ نے دوسرے گروہ کے خلاف مورچہ بنا رکھا ہے۔ انہیں اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک محاذ ایسا بھی ہے جہاں کفر کی تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں کی تمام قوت کو متحد ہونے کی دعوت دے رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک مشترکہ خطرہ ہمیں اجتماعی جدوجہد کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ جو چھپ چھپ کر تاتاریوں کی حمایت کر رہے ہیں، کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بغداد کی ہر مسجد سے ایک ہی نعرہ بلند ہو، اور وہ یہ کہ تاتاریوں کے مقابلے میں ہم ایک ہیں۔ سب سے پہلے میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ نعرہ لگاؤں گا۔ افضل نے کہا، اللہ کرے آپ کو کامیابی ہو، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں میں بغداد کے مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑنا سیکھ چکے ہیں۔ سنی شیعہ کا دشمن ہے تو شیعہ سنی کے خون کا پیاسا۔ حنفی، مالکی اور شافعی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، کسی اجتماع کو مخاطب کریں، آپ سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے ان مشکلات کا احساس ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اب یہ صورتحال زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے۔ مشترکہ خطرے کا احساس ان اختلافات کو مٹا سکتا ہے۔ افضل نے کہا، اس کے ذمہ دار ہمارے وہ تن آسان علماء ہیں جن کے سامنے کوئی نصب العین نہیں، لیکن آج انہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو ہر کلمہ گو کی دشمن ہے۔ تمہاری آزادی کے چراغ بجھنے والے ہیں۔ ہم ان علماء کو یہ کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر دیکھ لیا، اب کفار میدان میں تمہیں للکار رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عوام انہیں گھسیٹ کر میدان میں لے آئیں گے۔ عبدالعزیز اور عبد الملک نے بھی
اس بحث میں حصہ لیا اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر جمعہ کے روز جامع مسجد میں اہل بغداد کو خوارزم کے حالات سے آگاہ کرے، اور اس سے قبل شہر میں یہ مشہور کرایا جائے کہ ایک شخص اہل بغداد کے نام خوارزم کے مظلوم مسلمانوں کا پیغام لایا ہے۔ بیٹھنے سے پہلے عبدالعزیز نے کہا، مجھے یقین ہے کہ حکومت ہمیں دیر تک ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دے گی اور آئندہ چند ہفتوں کے بعد ہماری منزل خوارزم کا میدان ہوگا، لیکن ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ حکومت پر ہماری سرگرمیاں ظاہر نہ ہو۔ طاہر کی تقریر کے بعد وہ لوگ جو تاتاریوں کے پاس ہمیں فروخت کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس لیے ہمیں طاہر کو اس وقت تک چھپا کر رکھنا پڑے گا جب تک عوام کا جوش ان کے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعہ نہیں بن جاتا۔ اگر وزیر اعظم یا خلیفہ کی نیت بری ہے تو وہ طاہر کو فوراً گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان دنوں بدقسمتی سے غداروں کی ہم میں کوئی کمی نہیں، اس لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفاداری کی قسم کھاتا ہوں اور آپ سے بھی قسم اٹھانے کی درخواست کرتا ہوں۔ تمام دوستوں نے یہ قسم اٹھا لی تو عبدالعزیز نے کہا، اب اگر ہم میں سے کوئی غدار ثابت ہو تو باقی دوستوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کی گردن اڑا دے۔ سب دوستوں نے اس تجویز کی تائید کی اور یہ محفل برخاست ہو گئی۔ جمعے سے پہلے شہر کی ہر مسجد اور ہر درسگاہ کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک شخص ترکستان کے مسلمانوں پر تاتاریوں کے مظالم کے چشمدید حالات بیان کرے گا۔ قاضی فخر الدین نے شہر کے چند باعمل علماء اور مختلف درسگاہوں کے طلباء نے بغداد کی گلیوں اور کوچوں میں پھر کر یہ منادی کرا دی کہ بغداد کے مسلمانوں کے نام ترکستان کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور یہ پیغام لانے والا وہ نوجوان ہے جس کے باپ نے ہلال و صلیب کی جنگ میں یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا پرچم لہرایا تھا اور صلاح الدین ایوبی کی تلوار بطور انعام حاصل کی تھی۔ جمعرات کی شام کو طاہر کو وزیر اعظم نے اپنے محل میں بلا لیا اور اس سے سوال کیا کہ تم بغداد کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم کے متعلق طاہر کے شبہات ایک بار پھر تازہ ہو چکے تھے، لیکن اس نے تدبر سے کام لینا مناسب سمجھا اور جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ سلطنت خوارزم تاتاریوں کی آخری منزل نہیں، انہیں اگر وہاں کامیابی حاصل ہوئی تو ان کی دوسری منزل عراق ہوگی۔ ممکن ہے کہ دولت عباسیہ کے ساتھ چنگیز خان کے دوستانہ تعلقات قائم رہیں، لیکن کمزور کے لیے طاقتور کی دوستی کا بھروسہ حماقت ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم برے سے برے حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بغداد کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر دشمن آ جائے تو وہ کم از کم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تیار ہوں۔ تم نے مجھے اس دن کیوں نہ بتایا کہ تم جامع مسجد میں تقریر کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہ تھی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو شاید ایسے معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم خلیفہ کے متعلق کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو، لیکن میں اس کے برعکس یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقریر سے خلیفہ اور آپ کی بہت بڑی خدمت سر انجام دوں گا۔ طاہر نے وزیر اعظم کے اصرار پر وہیں کھانا کھایا۔ دسترخوان پر قاسم بھی موجود تھا۔ اس نے بے توجہی سے خوارزم کے متعلق چند سوالات پوچھے، اور جب طاہر وزیر اعظم سے رخصت ہوا تو قاسم برآمدے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے طنزاً سوال کیا، کیا آپ نے اس سے قبل کسی بڑے مجمع میں تقریر کی ہے؟ میں صرف ایک سپاہی ہوں، طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر عبدالعزیز اور عبدالملک نہایت بے چینی سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ عبدالعزیز نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ نے سخت غلطی کی، ہمیں ڈر تھا کہ وزیر اعظم آپ کو خطرناک سمجھ کر حراست میں نہ لے لے۔ طاہر نے کہا، ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن مصلحت اسی میں تھی کہ میں انہیں کل تک اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دوں، ورنہ وہ مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا دیتے۔